اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے. درود و سلام ہو رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے مبارکباد کے لائق ہیں. جناب قاری صاحب جنہوں نے قرآن کریم سنایا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی تکمیل ہوئی. اسی طرح مبارکباد کے لائق ہیں وہ حضرات جنہوں نے قرآن کریم کو سنا. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پڑھنے والے اور سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو احباب بھی شریک رہے، قیام کرتے رہے، قرآن سنتے رہے، یہ تو مقدر کی بات ہے، نصیب کی بات ہے. کوئی بڑے پیار سے سنتا ہے، کوئی محبت سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کچھ بد نصیب ہوتے ہیں، نہ پڑھنے والے ہوتے ہیں نہ سننے والے ہوتے ہیں، اعراض کر جاتے ہیں. اور یاد رکھنا، جس نے بھی قرآن کریم سے اعراض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے اعراض کر جاتا ہے. قرآن کریم اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا پیغام ہے، قرآن اللہ کی مربوط رسی ہے. قرآن آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے اور آپ کو عروج عطا کرتا ہے. لاکھوں کا مجمع ہو، کروڑوں کا مجمع ہو، جب نماز اور امامت کی باری آتی ہے تو پھر تلاش کیا جاتا ہے کون قرآن کو جانتا ہے. عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، چھوٹی عمر کا بچہ ابن 7 اور 7 سال کا یا 8 سال کا نبی علیہ السلام کے پاس سے ان کا خاندان مسلمان ہو کے، قبیلہ مسلمان ہو کے واپس آیا. امام بنانے لگے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جس کو قرآن زیادہ آتا ہو اس کو اپنا امام بنا لینا. اب جب دیکھنے لگے تو سب سے زیادہ قرآن عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد ہے. اور بچہ چھوٹا ہے. آج کل تو بھائی یہ دنیا اپنے آپ کو بہت آگے لے گئی ہے. دیہات میں بھی جائیں نا، آپ قاری ابراہیم خلیل کے گاؤں جائیں تو بچے ابھی بھی بغیر شلوار کے گھومتے ہیں. آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. سندھ میں چلے جائیں تو بچے ادھر کبیر پہن کے ایسے گلیوں میں گھومتے ہیں. یہ بچہ صرف کبیر ہے، نیچے کچھ نہیں.
نماز پڑھا رہے ہیں، ہوا آئی تو کپڑا اڑ گیا۔ خواتین نے پھر سلام کے بعد کہا بھائی اپنے امام کو اچھی طرح سے ڈھانک لیا کرو، کیونکہ میں اس عربی عبارت کا ترجمہ نہیں کر رہا، الفاظ اس کے یہ ہیں اپنے امام کے اوپر کپڑا ڈال دیا کرو، یہ ننگا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈالا کرو۔ فرماتے ہیں پھر میرے لیے جبہ بنایا گیا، جب میں نے پہنا تو مجھے سب سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ اسلام لانے کے بعد مجھے جبہ پہنا دیا گیا ہے۔ تو یہ اعزاز کہاں سے ملا؟ قرآن کریم سے ملا، اور میرے نبی نے پھر فرمایا الماہر بالقرآن ما سفر بالکرام البررا، قرآن کریم کا ماہر قرآن اچھا پڑھنے والا معزز فرشتوں کے ساتھ، عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک بندہ وہ بھی ہے جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے لیکن ادائیگی نہیں کر سکتا، پڑھنے کا دل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پڑھ رہا ہے، الذی یتتعتع فیہ، پھر اس میں اٹکتا ہے، وعلیہ شاق، پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ، میرا رب اس کو ڈبل اجر عطا کرتا ہے۔ یہ اعزاز اس کتاب کی وجہ سے ہے۔ دنیا کی ساری کتابیں آپ پڑھ لیں، آپ کو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اجر اس کتاب کے پڑھنے سے آپ کو ملے گا۔ اور میرے نبی نے پھر مزید وضاحت کر دی، فرمایا یہ 3 حروف الف لام میم، تھوڑی سی آواز آئی ہے سبحان اللہ کی، اور بھی آنی چاہیے، الف لام میم۔ آج رات جاگنے کی ہے، کیوں؟ مولوی بیٹھے پوچھو نبی علیہ السلام کی جتنی حدیثیں ہیں وہ سارے عشرے کے متعلق ہیں، بالعشر الاواخر، آخری عشرے۔ یہ ہم نے نیا فلسفہ بنایا ہوا ہے کہ آج میں نے 21 کو جاگنا ہے، 22 کو سونا ہے، گپے لگانی ہے، اعتکافیے بھی لگے ہوئے، اور بلکہ چڑی شکار گیند کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری، 21 کو جاگنا ہے، 22 کو چھٹی پہ رہنا ہے، 23 کو جاگنا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد مئزرہ وایقظ اہلہ، نبی علیہ السلام آخری سارے عشرے میں اپنی کمر کو کس لیتے، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا لیتے۔ یہ تفریق تو نے اور میں نے کر دیا کہ 21 22 23 کے چکر میں یہ ساری کی ساری راتیں جاگنے کی ہیں، جاگنا اس میں انشاءاللہ جاگنے کی ہے نا، کیوں جی؟ ٹائم کی تو پرواہ نہیں ہے نا، ہاں جی ٹائم کی تو پرواہ نہیں ہے، البتہ بیانی کا ہم خیال رکھیں کہ وہ ٹھنڈی نہ ہو جائے تاکہ مسئلہ سیدھا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن آپ کو مقام دیتا ہے، آپ کو عزت دیتا ہے، آپ کو مرتبہ دیتا ہے، لیکن ذرا نظر تو دوڑائیں کہ ہم نے قرآن سنا، ہم نے قرآن پڑھا، لیکن یہ فرق نہیں آیا، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی۔ جیسے ہی عید کا اعلان ہوتا ہے آپ دیکھیں اپنے ملک کے اندر حلوہ بازی اور وہ جو حرمت کی چیزیں ہیں مکمل طور پر اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ پھر میرے بھائیوں یہ رمضان کے روزے، یہ قرآن پڑھنا، یہ پھر کس کام آیا؟ پھر ہمارا یہ جاگنا کہیں یہ رواجی جاگنا تو نہیں ہے، اور اگر رواجی جاگنا ہے تو پھر میرے بھائیوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلنا چاہیے میرا قرآن مجھے کیا کہتا ہے، اور یہ بھی قرآن پیغام دیتا ہے۔
دنیا کے اندر بسنے والے، جرم کرنے والے، گناہ کرنے والے آج سے پہلے ہوتے رہے، لیکن آج 24-25 روزے ہم نے رکھ لیے۔ اگر ہمارے یہ روزے ہمیں ان جرموں سے پاک نہ کر سکے، ہمارا قرآن سننا کر جرموں سے پاک نہ کر سکا، ہمارا قرآن پڑھنا کر ہمیں راہ راست پہ لے کر کے نہ آ گیا، پھر کہیں ایسا نہ ہو قرآن الٹا آپ کے خلاف گواہی نہ دے دے۔ چاہیے تو یہ کہ قرآن آپ کی کیا کرے؟ سفارش کرے۔ قرآن سفارش کرے گا، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو آپ کو مایوسی سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کر کے آتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر کچھ ایسے انسان بھی گزرے جن کے جرم الگ جرم لگاتے ہیں، جن کی غلطیاں الگ غلطیاں لگاتی ہیں۔ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن قتل بھی ہو جو میرے نبی کے چچا حمزہ کا قتل ہو، بہت بڑا قتل بن جاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بندے تک پیغام پہنچایا، اسلام کا پیغام گیا، عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب وحشی کے پاس پیغام گیا تو وحشی کیا کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی یہ دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ ہوا یزعم انہ من قتل وسرق وزنا، جو بندہ قتل کر دیتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، یلقا عصاما، اسے تو جہنم میں پھینکا جائے گا جو چمٹ جانے والی جہنم ہے، سب کچھ تباہ و برباد کر دینے والی جہنم ہے۔ اتنی بات سنی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، اس نے بات کی، آسمان سے جبریل آیا، فرمایا میرے محبوب بھی اس کو یہ بھی پیغام دے دیجئے، اِلَّا مَنْ تَابَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر جس نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اچھے عمل کر لیے، اولئک یبدل اللہ السیئات ہیں، ان کے گناہوں کو رب نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب وحشی کو جب یہ پیغام ملا، کہتا ہے میرا جو دل ہے، انی اجد شبہۃ فی قلبی، میرے دل کے اندر تو ابھی بھی شبہ موجود ہے، پتہ نہیں مجھے معاف کیا جائے گا کہ نہیں معاف کیا جائے گا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ یہ باتیں کر رہا ہے تو دوسری طرف جبریل دوبارہ پیغام لے کر کے آ گیا، مسلمانوں یہ وحشی کے لیے صرف پیغام نہیں تھا، کوئی یہ نہ کہے اکیلے بندے تک قرآن محدود رہتا ہے، قرآن تو ساری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے قرآن کے آیا، محبوب کو بتا دیا گیا کہ محبوب جی اعلان کر دے۔ اب اعلان کیا ہونے لگا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ زور سے بولیں، ذرا پیار سے بولیں۔ فرمایا محبوب جی ان کو کہہ دیجئے، میرے بندوں کو کہہ دیجئے جن سے جرم ہوتے ہیں، یہاں سب کے بارے میں آرڈر آ گیا۔ آرڈر کیا آیا؟ بدکاری کرنے والا بھی آ جائے، چوری کرنے والا بھی آ جائے، ڈکیت بھی آ جائے، قاتل بھی آ جائے، تو اس کو بھی یہ پیغام ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ بننا۔ پھر وحشی نے جب سنا تو چلتا ہوا میرے نبی کے پاس آیا، اسلام قبول کر لیا، میرے نبی سے آ کر کے معافیاں مانگنے لگا،
ہیں قرآن پیغام سے جتنے مرضی جرم کر کے آ جا، جتنی مرضی غلطیاں کر کے آ جا، آج جب تو معافی مانگتا آئے گا میرا رب تجھے معاف کر دے گا۔ کتنے جرم لے کر کے آؤ گے؟ کسی کہنے والے نے کہا بھائی جان میرے کول ہے بات انبار اللہ، میرے پاس ہے تو کے انبار اللہ، تیری ذات ستار غفار اللہ، وہ ہے نہیں کیوں جی؟ وہ الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے کول ہے بات انبار مولا، تیری ذات ستار غفار مولا، تیری تاج رحمت دی بدیاں نو کھو دے، میرے جیاں آسی کیوں بے آس ہوئے، میں ہر ویلے تیرے دوارے تو منگا، تو دیتا نہ تھکے میں لیتا نہ سنگا۔ مالک کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جب مانگو جس وقت مانگو وہ عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر میری اللہ سے عرض یہ ہے مولا میں ہر ٹائم کرتا دعا، حشر نو بس ہستا میں جنت نو جاواں، حشر نو میں ہستا میں جنت نو جاواں، حشر دے دے آوے سختی نہ آوے، جام ساکی کوثر بھر بھر پلا دے۔ ہماری پھر یہ التجائیں اللہ جی جرم بڑے کیے ہم نے بھی، لیکن جب یہ میں دیکھتا ہوں ہمارے جرم تو یہ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا ہے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، ایک بندہ آیا میرے نبی کے پاس، آ کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہے، بیعت کرنا چاہتا ہے، اپنا ہاتھ آگے کیا، میرے نبی نے جواب پڑھایا تو اس نے پیچھے کر لیا۔ بھئی کیا مسئلہ بن گیا؟ تو مسلمان ہونا چاہتا ہے پھر آپ ہی پیچھے کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا او بسط، وہ کہتا ہے اشترط علیکا، میرے محبوب نے فرمایا ہاتھ کھول بیعت کر، وہ کہتا ہے میری ایک شرط ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قریب آ جا ذرا بیعت کر لے، وہ آگے ہاتھ کر رہا ہے، تھوڑا سا ہاتھ اس نے روکا، میرے نبی نے ہاتھ آگے کیا، اس نے پھر پیچھے کر لیا، تیسری مرتبہ جب اس نے ہاتھ نہیں دیا کہتا ہے پہلے میرا جرم سن لیجیے، پہلے میری بات سننا، میرا جرم اتنا بڑا مجھے نہیں لگتا کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، اور اگر معافی نہیں تو تیرے ساتھ ملنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آدھا اپنا مسئلہ بیان کر۔ اب وہ اپنا مسئلہ بیان کرنے لگا۔ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں میں کوئی بھی اتنا بڑا مجرم نہیں ہے، اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جو اس کا جرم تھا۔ کہتا ہے اللہ کے نبی میں گھر سے باہر تھا، پھر ایک عرصے کے بعد جب میں اپنے گھر آیا تو میری بیوی نے میرے ساتھ ایک بچی کو ملایا۔ اب بچی مجھ سے ملتی، اس کو واپس بھیج دیتے، کچھ دنوں کے بعد میرے دل میں محبت پیدا ہوئی، اور یہ ماں باپ ہیں جو بچوں سے پیار کرتے ہیں، بندوں کے ذہنوں میں تصور بھی نہیں ہوتا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا پھر کہتے ہیں ابو جی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میرے سے بات کرو، ابو تو ایم ہی ہے، اس کو کیا پتا، اس نے تو سب پر خراب کر دیا، اس نے تو سارے مولیوں کو دے دیا، اس سال ہم باغیچے میں سے کسی کو کچھ نہیں دیں گے۔ پھر اللہ نے بتایا نا جو زیادہ سیانے مر رہے تھے نا، اس سال مولیوں کو چندہ نہیں دینا، مدرسوں کو چندہ نہیں دینا، کھا گئے یہ۔ اس سال ہم روکنے کے جب روکا تو میرے رب نے سب کو تباہ و برباد
قاری صاحب نے آیتیں پڑھی تھی نا، کیوں جی؟ یہ قرآن آپ نے سنا لیکن پتہ نہیں کہاں سنا تھا، کیونکہ ہم تو کھڑے تھے بس، یہ نہ کہ محلے والے کے تراویحیں نہیں پڑھی، ہم تو کھڑے ہی تھے۔ میرے بھائیوں یہ بڑا فرق ہے، یہ بڑا فرق ہے۔ اب یہاں ماں باپ کو جو بچوں سے پیار ہوتا ہے، اگر محبت بڑھنا شروع ہو گئی، محبت بڑھتی چلی گئی، مانوس ہو گیا۔ جب بچی سے پیار بڑھ گیا، بیوی نے موقع دیکھا بڑا اچھا ہے، میرا خامد میری بیٹی سے پیار کرنے لگ گیا، کہا یہ بیٹی تیری ہے جو تیرے پاس آتی ہے، جس کو تم ملتے ہو۔ اب باہر کی فضا کچھ اور تھی، علاقے کی فضا اور ہے، مکے کا دستور اور رواج اور ہے۔ بچی کو تو زندہ ہی اسی وقت کاٹ دینا تھا، ابھی تک رکھی کیوں ہے؟ باہر والے بھائی بات کرنے لگے، اس کا دل تو نہیں چاہتا لیکن مجبور ہو کے اپنی بچی کو لیتا ہے، لے کر کے چلا تو بیٹی کہتی ابو جی کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹا سیر کے لیے، گھومنے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں۔ بچی لے کر کے چلا گیا اور جب جا کر کے یہ گڑھا کھود رہا ہے، بچی نے پوچھا ابو جی پھر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹا ویسے ہی اس کو بنا رہا ہوں۔ اب یہ میرے نبی کے سامنے بیان کر رہا ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی ایک وقت وہ بھی آیا جب میری آنکھوں کے سامنے وہ تھی، میں مٹی نکال رہا تھا، میری داڑھی پہ آ کر کے مٹی گرتی ہے، بیٹی کہتی ابو جی ذرا قریب ہونا، رک جانا، آپ کی داڑھی پہ مٹی لگ گئی ہے۔ اتنی بات کی اس نے رونا شروع کر دیا، جب اس کی چیخ نکلی یہ رونے لگا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن کے رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب رونے لگے، صحابی کہتا ہے وہ اللہ کے بندے دیکھ، اللہ کے نبی نے بھی رونا شروع کر دیا، تجھے کیا ہو گیا؟ اپنی بات کو ختم کر۔ میرے نبی نے فرمایا مہلن رک جا، اس کو دل کی بات کر لینے دے، اس کو نہ روکنا۔ وہ قصہ سناتا رہا، روتا بھی رہا، کہتا ہے اللہ کے نبی بچی واسطے جا رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی، کہتی تھی ایک مرتبہ مجھے واپس لے چلو، کوئی آپ سے مطالبہ نہیں کروں گی، ایک مرتبہ واپس لے جاؤ، لیکن اللہ کے نبی میں نے اس کی ایک نہ سنی، اس کو زمین میں گاڑ کے آ گیا۔ وہ کہہ بھی رہی تھی میں اللہ کے دربار میں تیرا گریبان پکڑوں گی، مجھے آج ڈر لگ رہا ہے اللہ کے نبی کے میرا کیا بنے گا۔ میرے نبی نے اس کی باتیں سنی، آپ نے فرمایا آج اسلم، اسلام قبول کر، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے جرموں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اب اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان بن گیا۔ میرے بھائیوں بات یہاں پہ ختم نہیں ہے، مسلمان بن گیا، مسلمان بن کے رہنے لگا۔ صحابہ نے منظر کیا دیکھا، یہ تو اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کے اٹھ کے چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد اسی طرح کا ایک بندہ، ارے یار وہ بھی دایا کر بھی ہے، یہ کون ہے؟ یہ بندہ کون آ کر کے بیٹھا ہے؟ میرے نبی سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ دایا کلبی کی صورت میں جبریل آسمان سے آیا ہے، پھر میرا رب یہ مقام عطا کرتا ہے جب صدقے دل سے اللہ کے دربار میں آیا جائے، پھر اس طرح کا منظر بن جاتا ہے کہ رب بھی بندوں کو شان عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ معصوم بچی کے الفاظ کو کسی نے گجر صاحب پر اس طرح کہا تھا، اللہ نہ میں روحاں نہ میں پیسہ منگا تے نہ تیرے غلام گلیاں چھوڑ نہ جامی بابل متے روندی روندی مر جاواں تے جس دنوں روز قیامت ہوسی اللہ دے دربار لب لبا دی بابل
لیکن عرض کر رہا تھا کتنا بھی بڑا جرم ہے جب آپ اللہ کے دربار میں آ جاتے ہیں معافی مانگ لیتے ہیں رب ان جرموں کو مٹا دیتا ہے، لیکن جب احساس پیدا ہو جائے، جب کیا ہو احساس، اگر بندہ جرم کو جرم ہی نہ سمجھے تو پھر وہ کہتا ہے جاؤ بھی یہ ساری باتیں ہمارے لیے رہی، یہ ساری باتیں ہمارے لیے نہیں بنی، احساس ہونا چاہیے۔ اور یہ صحابہ میں تھا، نبی علیہ السلام نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ بنو قریظہ کے حالات معلوم کر کے، یہ بنو قریظہ کے حالات معلوم کرنے جب گئے نا، ان کے قبیلے کے بندے عورتیں بوڑھی مائیں دوڑ کر کے آئی ابو لبابہ ہماری بات سنو، ہماری ہیلپ کرو، ہمارا خیال کرو، آپ تو ہمارے قبیلے کے ہیں اور اللہ کے نبی کو آپ سے بڑا پیار ہے، آپ کی بات مانیں گے، ہمیں یہ تو بتلاؤ کہ ہمارے بارے میں اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا کیا، ہمیں یہ بتلاؤ کیا فیصلہ آیا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جواب نہیں دے رہے، وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی سے بڑا پیار ہے، اللہ کے نبی کے راز کو بیان نہیں کرنا چاہتے۔ جب خواتین نے ابو لبابہ کو گھیرے میں لیا، رو رو کر کے کہنے لگی تو کہنے لگے بریک بات ہے، تمہارے بارے میں جو فیصلہ کیا میں زبان سے نہیں بتا سکتا، یوں اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا، جیسے انگلی کا اشارہ کیا ابو لبابہ خود فرماتے ہیں پھر کیا بنا میرے قدموں سے زمین نکل گئی، میں نے کہا ابو لبابہ تم نے غلطی کر لی، احساس ہو گیا تم نے غلطی کر لی، اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے مسجد نبی کے اندر چلے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس نہیں جاتے، مسجد نبی کے اندر چلے گئے، ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا، ستون سے باندھا۔ میرے نبی کو جب خبر لگی کہ ابو لبابہ نے آ کر کے باندھا ہے، فرمایا پتہ کرو ابو لبابہ نے کیوں باندھا، فرمایا میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کر ڈالی ہے، مجھے بتانا نہیں چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر یہ میرے پاس پہلے آتا میں اس کے لیے استغفار کر دیتا، لیکن اب اس نے اپنا فیصلہ کر لیا، ستون کے ساتھ باندھ دیا، اب میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ستون کے ساتھ بندھا ہوا روتا ہے اللہ کے سامنے۔ ایک دن بھی گزر گیا، لوگوں نے کہا پانی پی لو، کھانا کھا لو، فرمایا نہیں کھا سکتا جب تک میرا رب میرے بارے میں کوئی فیصلہ نازل نہیں کر دیتا۔ صحابہ مسجد میں آتے ہیں، ابو لبابہ کو دیکھتے ہیں، ابو لبابہ روئے جاتے ہیں۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، چوتھا بھی گزر گیا، پانچواں بھی گزر گیا، چھٹا بھی گزر گیا، آج ساتواں دن ابو لبابہ بڑی حالت خراب ہو گئی۔ میرے نبی بھی پریشان ہے کہ ابو لبابہ نے کیا کر لیا، اور پھر میرے رب کا پیغام آ گیا، ابو لبابہ کی توبہ اللہ نے جب قبول کی ہے، اس کے فیت میں کی ہے کہ ابو لبابہ بے ہوش ہوتے پھر ہوش آتی، اور روتے روتے پھر ہوش آتی پھر بے ہوش ہو جاتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوگی، جاؤ اسے جا کر کے کھول دو۔ صحابی جاتا ہے، ابو لبابہ کے پاس جا کر کے کھولنے کا ارادہ کیا، اور میں یہ بھی ہو سکتا میرے ہاتھ کون کھولے گا، مجھے کھولے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولے گا، اس کے علاوہ مجھے کوئی نہیں کھول سکتا۔ مسلمانوں آج بھی اگر رب میرا آپ کو مسجد نبوی دکھلا دے، چلے جاؤ ریاض الجنہ کے اندر ایک ستون ہے جس کا نام استوانہ تو ابی لبابہ ہے، اس کا نام ہی کیا ہے استوانہ تو ابی لبابہ۔ تو میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، قرآن پیغام دیتا ہے کائنات والوں جرم ہو سکتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن
کہ جب آپ مالک کے دروازے پہ آتے ہیں وہ تانا بھی دیتا، بولو تانا دیتا، پھر یہ میں کہہ دیتا ہوں تیرے در پہ آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ زور سے بولے قاری ابراہیم، زور سے بولے تیرے در پہ آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تیرے در پہ آنا ہمارا کام تھا، ہماری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، کہاں تیرا در اور یہ میری جبی، تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں، جس کو نہ کوئی اپنا کہے اسے اپنا بنانا تیرا کام ہے۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہمیں کیوں کچھ نہیں ملتا؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ کام، یہ سنی کام قوالیوں کے پیچھے چلنے والی بھر جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے کبھی کسی سے اگر یوں تو کہے بھر جھولی میری اے خدایا سب کو بتانا تیرا کام ہے، بھر جھولی ہماری اے خدایا سب کو بتانا تیرا کام ہے، دیکھ ابراہیم کو لوگوں نے آگ میں گرایا، آگ سے بچانا تیرا کام ہے، یوسف کے بھائی کنویں میں لائے، والی مصر بنانا تیرا کام ہے، تیرے در پہ آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ بندہ جب صدقے دل کے ساتھ اللہ کے دروازے پہ آ جاتا ہے، اپنے جرم پہ نادم ہو کر کے آ جاتا ہے، پھر دیکھ لینا ذرا میرا رب جتنے کی طرح سے عطا کرتا ہے، نبی کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، میرا رب کس طرح سے انعام دیتا ہے۔ یار ایک بات پوچھنی بھول گیا، رمضان میں پروگرام ہوتے نہیں ہیں، یہ نہ کہنا کہ آپ نے مولوی نے جان ہی کی چھٹی میں اچھا اور کر سکتے ہیں تھوڑا سا، اللہ آپ کو خوش رکھے، ساروں کو اللہ خوش رکھے، کلے رانی سارے اللہ پاک سب کو خوش رکھے۔ عرض کر رہا تھا بندہ جب نادم ہو کے اللہ کے دروازے پہ آتا ہے نا، پھر رب مقام کس طرح دیتا ہے۔ کبھی نہ سوچا تو یار کیا بنے گا، نا نا نا، وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، آپ ایک دفعہ سر جھکا کر ایک دفعہ مان تو صحیح، تیرے مانگنے میں دیر ہے اس کے دینے میں دیر ہے، وہ بولو اس کے دینے میں دیر ہے، اس کے جھولیاں بھرنے میں دیر ہے نہیں ہے، جھولی وہی بھرتا ہے، جھولی کون بھرتا ہے؟ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے جب غزوہ تبوک کی تیاری کی، آپ نے یہ پہلا غزوہ تھا، پہلا غزوہ جس میں آپ نے نامی رہن کیا، ورنہ آپ نے کبھی بھی ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہم کب نکلیں گے، کس پہ حملہ کریں گے۔ یہ پہلا غزوہ تاریخ اسلام کہ آپ نے کہا بھی تبوک چلنا ہے، تیاری ہونے لگی، سب تیار ہو گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
2 सवारियां, एक मेरी कितनी सवारियां? 2 सवारियां इनके पास। कहा अच्छा तैयारी मैं भी कर लूं। करते करते आप रवाना हो गए और ये कहते हैं अच्छा मेरे पास सवारी बड़ी तेज है, मैं जाके पीछे गई। वो दिन कहते हैं गुजर गया, सुस्ती होगी। दूसरा दिन भी जब तीसरा गुजर गया ना, मैंने कहा यार ये मुश्किल लग रहा है, अब मैं नहीं पहुंच सकता। लेकिन जब मैं मदीने में निकल के देख रहा हूँ तो शुआइब मुनाफिकीन के या 2-3 जो अच्छे सहाबा थे या बच्चे थे, ख्वातीन थे, उनके अलावा मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं बड़ा परेशान हुआ। नबी अलैहिस्सलाम तबूक पहुंचे, आपने वहां पहुंच के फरमाया काफिर मालिक का है। साहबा ने जवाब दिया अल्लाह के नबी काम नजर नहीं आता। एक ने कहा गौर से सुनना, एक ने कहा काब फलों की वजह से रुक गया, फल तैयार थे। मुआज बिन जबल कहने लगे मातबुल काब के बारे में, काब फलों की वजह से नहीं रुका, कोई और मसला, कोई सुस्ती वाला मामला हो सकता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजार किया, काब तबूक में नहीं पहुंचे। जब अल्लाह के नबी वापस आए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा पे इत्मीनान हुआ करता था। यहाँ एक और बात कर जाऊं, इसी सफर के दौरान एक और साहबी जिसके ऊंट ने चलने से जवाब दिया, जब ऊंट ने चलने से जवाब दिया बड़े परेशान हो गए, हत्ता के ऊंट छोड़ा, अपना सामान अपने ऊपर रख लिया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में पड़ाव डला हुआ है, आप इंतजार कर रहे हैं। आपने फरमाया अबू दर कहाँ रह गया, अबू दर कहाँ रह गया। मेरे नबी इंतजार में है। कुछ देर के बाद गुबार उड़ता हुआ नजर आया। मेरे नबी ने फरमाया मेरा अबू दर नहीं हो सकता है। सहाबा ने जब करीब जाकर के देखा, फरमाया वाकई अबू दर है। अल्लाह के नबी खुश हुए, फरमाया ये अबू दर हो है कि दुनिया में अकेला आया, यमशी वहीदन व यमूत वहीदाना। जितना ये अकेला चल रहा है कि अकेले को जंगल में मौत आएगी, और बाकी अबू दर को अकेले जंगल में मौत आई। मेरे नबी को सहाबा पे इतना एतमाद था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां भी पूछ रहे हैं कहाँ किधर है। जब आप वापस आ गए, फातिह बन के वापस आए, लोग मेरे नबी से मिलने के लिए आने लगे। मेरे नबी का ये तरीका था, जब आप आते सीधे मस्जिद में जाके 2 रकात नमाज अदा करते। अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ी, मुनाफिकीन भी आने लगे, माफिया मांगने लगे। मेरे नबी ने इस्तिग़फ़ार किया, कहा बिन मालिक का है, फरमाया कहा तू कहाँ रह गया था। और मैं अल्लाह के नबी कोई मेरे पास उधर नहीं है, कहा सवारी नहीं थी। फरमाया अल्लाह के नबी 2 सवारियां सुस्ती की वजह से रह गया, यही हक और सच वाली बात है। मेरे नबी ने फरमाया तेरा मामला अल्लाह के सपर्द करता। आप चले गए, लोग सामने से मिले, कहा क्या बात है, तुम भी कोई बात करके उधर पेश करके आ, छूट जाता, तुम क्यों फंस गया उधर। कहते हैं मेरे दिल में आया कि मैं वापस जाऊं, फिर मैंने कहा नहीं नहीं, अल्लाह के नबी को सच बताया है, मेरा रब मुझे कामयाब करेगा। फिर मैंने सवाल किया कि और भी मेरी तरह का बंदा है कि नहीं। और मैं 2 और बंदे हैं, हिलाल इब्न उमैया और मुरारा बिन रबी, ये भी आप ही की तरह बातें करके गए हैं, और अल्लाह के नबी ने उनका मामला भी अल्लाह पे छोड़ दिया। कहने लगे फिर नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया इनसे बाइकाट किया जाए, इनसे मुलाकात भी न की जाए, इनसे कलाम न किया जाए। फरमाया फिर ऐसे हो गया, कोई मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं। काब जवान आदमी था, मिलनसार आदमी था, काब जहाँ भी जाता सलाम करता, कोई जवाब ना देता। इतने परेशान हुए, कैसे मैं वो कतादा अपने कदम के बगीचे में गया, दरवाजे से नहीं गया, पीछे से छलांग लगाई, दीवार नाराज की गया, ताकि कोई ना देखे, मैं अपने उससे तो बात कर लूं। और मैं
جب میں نے جا کر کے سلام کیا اس نے مجھے اونچی جواب نہیں دیا. میں نے کہا کیا بات ہے کوئی نہیں دیکھ رہا میں تو دیوار پھروں کے آیا ہوں. فرمایا ہاں کعب یہ مجھے بھی پتا تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ذرا اوپر تو دیکھ جو دیکھ رہا ہے وہ تو سب کو دیکھتا ہے. یہ نظریہ یہ عقیدہ تھا باپ نے کی. فرمایا میں روتا ہوا وہاں سے واپس پلٹا. میں باہر آیا تو ایک بندہ جو ہے لیٹر لے کر کے آوازیں دے رہے لوگوں کعب سے ملا دیجئے کعب سے ملا دیجئے. غسان کے بادشاہ کا خط آ گیا کہ کعب کو بولو میرے پاس آ جائے. اپنا وزیر مشیر بیٹی بھی دے دی جائے گی سلطنت میں شامل کیا جائے گا. خاطر پکڑا روتے اس کے ٹکڑے کر کے آگ میں ڈال دیا. ایک امتحان ختم نہیں ہوا دوسرا امتحان آ گیا. میرا ایمان سلب ہونے لگا ہے یہ نہیں ہونے دوں گا. اب مدینے کے اندر اور نبی کی محبت بھی دیکھنا. کعب کہتے ہیں مسجد میں نماز کے لیے آتا اللہ کے نبی کو سلام کرتا اونچی جواب نہ دیتے لیکن آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے میں دیکھ لیتا. اور جب میں نماز پڑھتا ایک دن میں آیا میں نے نماز پڑھنا شروع کی. اللہ کے نبی نے مجھے دیکھنا شروع کیا اور میں نے بھی کہا میں دیکھوں تو صحیح میرا نبی مجھے دیکھتا کہ نہیں دیکھتا. اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے تھے. میری نگاہیں نبی پہ پڑی. نبی علیہ السلام پہ جب پڑی اللہ کے نبی نے اپنی نظریں نیچے کر لی. پھر مجھے کوئی سکون ہونے لگا. میرا نبی مجھے محبت سے دیکھتا میرے ساتھ پیار کرتا. کوئی نبی دادا بلائے گا. فرمایا 40 دن بیت گئے رو رو کے میرا برا اثر تھا. آج ایک نیا اعلان آ گیا بیویوں سے علیحدگی کر دی جائے. پہلے باہر کا بائیکاٹ ہے اب گھر میں بائیکاٹ. بیویوں سے علیحدگی کر دی جائے. ہلال ابن امیہ کی بیوی جاتی ہے اللہ کے نبی حلال تو بڑا بوڑھا انسان ہے چل بھی نہیں سکتا. اللہ کے نبی مجھے خدمت کرنے کی اجازت دینا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن تھوڑا دور رہنا اس سے. اب اس کو بھی کہا کہ آپ اپنی بیوی کو بھیج دے. فرمایا کس منہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس بھیجوں میں نہیں یہ کر سکتا. اب عبادت کا آڈر اور اب عبادت بھی ایسی ہے کہ گھر کے اندر معلوم کوئی بات نہیں کرتا. جب بھی کوئی کعب کو دیکھتا کعب روتا ہے اللہ کے سامنے. اپنے گھر کی چھت کے اوپر کا بیٹھا ہوا فجر سے پہلے اللہ والوں میں کہا کرتا ہوں رب کو منانا چاہتے ہو رب سے اپنے مطالبے پورا کرنا چاہتے ہو آؤ پھر ربوں کا اہتمام کر لو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. آج کعب نے چھت پہ نماز پڑھی ہے رو رہا ہے. میرے نبی پہ قرآن نازل ہو گیا قرآن آ گیا. اللہ نے برات کا اعلان کر دیا. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا تین بندوں کا جس میں ذکر ہے. سورہ توبہ کر جا کر کے پڑھ لینا. مجھے آپ کا بڑا احساس ہے نبی علیہ السلام پہ قرآن نازل ہو گیا تینوں کے بارے میں. اب برات کا جب اعلان ہوا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برات کا اعلان آ گیا. قریبی صحابی تھے زبیر بن عوام جلدی سے گھوڑا کھینچا. گھوڑے پہ سوار ہوئے کہ جا کر کے بشارت دیتا ہوں. ایک صحابی جبل سلام پہ کھڑے ہو کر کے اسلم قبیلے کے صحابی نے اعلان کیا کعب تجھے مبارک ہو تیری برات آ گئی. آجا تیری برات آ گئی. نبی علیہ السلام پہ قرآن نازل ہوا تھا کعب کو پتا نہیں. آیا جب مسجد میں داخل ہو رہا ہے کہاں بیان کیا کرتے تھے سب نے بڑا استقبال کیا لیکن ابو طلحہ کے استقبال کو نہیں بھول سکتا. ابو طلحہ نے مجھے دیکھا دوڑ کے آگے مجھے گلے لگا لیا کہ تو وہ بندہ جس کی برات رب نے آسمانوں سے قرآن کی صورت میں نازل کی ہے. کہتے ہیں میں نے تو اللہ کے نبی سے
بے فری کر دیا ہے۔ اللہ کے بندوں جب جرم ہونے کے بعد بندہ نادم ہوتا ہے اور معاملہ رب تک رکھیے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب غفور رحیم ہے، آپ کو تانا نہیں دے گا، آپ کو تانا نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن آپ نے بڑے پیار سے سنا، محبت سے پڑھا، اس کا حق یہ ادا کرنا ہے۔ آج کے بعد بھی یہ قرآن کی تلاوت جاری رہے گی انشاءاللہ، پڑھے گی نا؟ جو قرآن پڑھتے رہا کریں گے رمضان کے بعد آپ ہی کو بلند کرے گا ماشاءاللہ۔ اور ڈرو نہیں، جس کو نہیں آتا نا یا جس کو نہیں آتا نا وہ دیکھتے رہے تو رب اس کا وسیلہ آتا۔ یہ ہو گیا جس کو نہیں آتا، نہیں پڑھ سکتا، میرا رب ان کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں تبدیلی لاؤ، تبدیلی اس طرح کی نہیں چاہیے کہ لیا پاکستان پڑھتے اور پروگرام بھی نہ کر سکتے۔ تبدیلی لاؤ اپنے اندر، تبدیلی لاؤ دلوں کو پھیریے، رب کے قریب کیجئے۔ جب آپ رب کے قریب ہوں گے تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے، آپ کا اشارہ ہوتا ہے رب عطا کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے، قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، انتظامیہ کو، احباب کو، جتنے بھی ساتھی آئے ہیں اللہ سب پہ فضل و رحم کے نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے بھائی،